فرسٹ میں جو دور کی نظر کم ہوئی اور آہستہ آہستہ قریب کی ہو گئی. تو اسی دوران پھر میں نے اپنا ٹریٹمنٹ جب شروع کیا تو 5 سالوں میں میرے 3 آپریشن ہوئے. ان 3 آپریشنوں کے باوجود میری آئی سائٹ بہتر نہ ہو سکی. آئی ٹرسٹ ہاسپٹل والوں نے مجھے ریفیوز کر دیا اور یہی کہا کہ اس کا میڈیکل میں بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. 2014 میں الحمدللہ میں نے ماسٹر ان اسپیشل ایجوکیشن فرسٹ ڈویژن میں کر لیا تھا. تو میں جب بھی کوئی چیز ریپیئرنگ کر رہا ہوتا ہوں تو الیکٹریسٹی سے اس کا کوئی کنیکٹ نہیں کرتا. میں نے اپنا سیریز بورڈ الگ سے رکھا ہوا ہے. اسی میں جب میں نے کوئی چیز چیک کرنی ہوتی ہے میں خود سے اس میں کرنٹ پاس کرتا ہوں, خود سے چیک کرتا ہوں. یہاں اسپیشل ایجوکیشن میں JSCT جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر کی سیٹس آئی ہوئی تھی گریڈ 16 میں. اس کے بعد انٹرویو ٹیسٹ میرا الحمدللہ وہ بھی میں نے کوالیفائی کر لیا. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تھا کہ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکیں. السلام علیکم ناظرین, اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید, اور آج میں ملواؤں گی آپ کو مقصود حسین سے, جنہوں نے 20 سال تو یہ دنیا دیکھی, لیکن 20 سال بعد اچانک ان کی آنکھیں, ان کی نظر چلی گئی. لیکن آج وہ گریڈ 16 کے ٹیچر بھی ہیں اور ایک بہت اچھے مانے ہوئے الیکٹریشین بھی ہیں. ان کی کہانی کیا ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا کریں پہلے تو مجھے یہ بتائیں. سر یہ استری تھی, اس کا تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ خراب تھی اور وائر خراب تھی. وائر چینج کی ہے اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بڑا کیا اسے کہتے ہیں نازک کام ہے. اس میں تو زندگی بھی جا سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو خراب بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. آنکھوں والا انسان بھی بڑا ڈرتا ہے یہ کام کرتے ہوئے, تو آپ تو اتنی مطلب صفائی سے کس طرح یہ کام کر لیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے نا, اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ احتیاطی تدبیر ہوتی ہیں. تو جب آپ ان کو فالو کریں گے تو کسی کام سے بھی آپ کو کوئی رسک نہیں ہوتا. جب بھی کسی کام میں لاپرواہی برتی جائے, احتیاط نہ کی جائے, تو ٹھیک ٹھاک شخص جو ہے وہ بھی اس سے نقصان اٹھاتا ہے. تو الحمدللہ میرے استاد نے سب سے پہلے تو مجھے یہی چیزیں سکھائی ہیں کہ اپنے آپ کی سیفٹی کیسے کرنی ہے. تو میں جب بھی کوئی چیز ریپیئرنگ کر رہا ہوتا ہوں تو الیکٹریسٹی سے اس کا کوئی کنیکٹ نہیں کرتا. میں نے اپنا سیریز بورڈ الگ سے رکھا ہوا ہے. اسی میں جب میں نے کوئی چیز چیک کرنی ہوتی ہے میں خود سے اس میں کرنٹ پاس کرتا ہوں, خود سے چیک کرتا ہوں, اور دوسرے پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کرتا. یہ نہ ہو کہ میں ہاتھ میں تارے پکڑی ہو, دوسرا بندہ ادھر سے سوئچ آن کر دے. یہ کام میں نہیں کرتا. ہر چیز کا کنٹرول میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے کبھی اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوا. ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں مقصود صاحب, آپ جس طرح میں نے بتایا کہ, اور انہوں نے خود یہ لائن بولی تھی کہ انہوں نے 20 سال جو ہے وہ دنیا دیکھی, اور 20 سال کے بعد ایک الگ دنیا دیکھ رہے ہیں, ایک الگ نظریے سے دیکھ رہے ہیں, ایک الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ اور اب کیا چل رہا ہے. ایسا ہے جی کہ نارمل لائف بڑے اچھے طریقے سے گزر رہی تھی. کچھ بچپنا, کچھ شرارتیں, کچھ کھیل کود, کچھ اسکول لائف, اور میٹرک ایگزامز دیے, اور جون جولائی میں جو رزلٹ ویٹنگ کے لیے ٹائم ہوتا ہے اسی دوران مجھے جو ہے نا ٹائیفائڈ ہو گیا. تو اس ٹائیفائڈ کی وجہ سے پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہوا یا کوئی اس ٹائم میڈیسن ایسی لی جو مجھے ریئیکشن ہو گئی, تو اس کی وجہ سے میرے دماغ میں جو آپٹیکل وین تھی وہ ڈیمیج ہوئی. اس وین کے ڈیمیج ہونے کے بعد جو بلڈ وغیرہ سرکل ہو کے ریٹینا کو, پردے کو ملتا تھا, وہ بلاک ہو گیا. اور اس طرح سے ڈے بائی ڈے میری آئی سائٹ جو ہے نا لاس ہونا شروع ہو گئی. فرسٹ میں جو دور کی نظر کم ہوئی اور آہستہ آہستہ قریب کی ہو گئی. تو اسی دوران پھر میں نے اپنا ٹریٹمنٹ جب شروع کیا تو 5 سالوں میں میرے 3 آپریشن ہوئے, اور ان 3 آپریشنوں کے باوجود میری آئی سائٹ بہتر نہ ہو سکی, بلکہ پہلے سے مزید بگڑ گئی. تو اس پہ اینڈ پہ شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل والوں نے مجھے ریفیوز کر دیا اور یہی کہا کہ اس سے آگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کا میڈیکل میں بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ فرسٹ ٹائم مجھے کافی گلٹی فیل ہوئی کہ یار اب کیا ہوگا, آگے زندگی کیسے گزرے گی. تو بس گھر میں بیٹھنے لگا. کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا. میٹرک تو ہو گئی لیکن اس کے آگے پھر پڑھنے کا کوئی ایسا سلسلہ نہ بن پایا. تو
پھر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کام کیا جائے، کوئی اپنے آپ کو بزی کیا جائے. تو اس کام کے لیے میں کافی جگہ پہ پرائیویٹ گورنمنٹس فیکٹریوں میں بھی گیا، ادھر ادھر بھی گیا، لیکن مجھے کہیں پہ کوئی پراپر جاب نہ مل سکی. تمام جو آپ بتا رہے ہیں اس میں آپ کے پیرنٹس کا کیا کردار تھا، آپ کی فیملی کا کیا کردار؟ میرے والدہ کو شوق تھا بہت مجھے پڑھانے کا. میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ باقی بچوں نے تو اتنا نہیں پڑھا، کم از کم یہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر لیں. تو لیکن جب یہ میٹرک کے بعد یہ پرابلم ہوئی تو وہ بھی بہت زیادہ ڈسہارٹ تھیں، ان کو بھی میری بہت زیادہ فکر ہوتی تھی. تو ٹریٹمنٹ کی جہاں تک بات کروں تو میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا. جہاں تک جانا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ لاہور، کراچی، پشاور، جہاں کوئی بتاتا تھا کہ وہاں جائیں جی اس کا علاج وہاں پہ ممکن ہے، ہم چلے جاتے تھے. دم وغیرہ، اسی طرح زیارتیں اسلام، جو جس طرح سے کوئی کہتا ہم اسی طرح سے کرتے. لیکن لاسٹ میں پھر وہ بھی تھک ہار کے بیٹھ گئے اور میں بھی. جب فائنل یہی ہوا کہ بھی اس کا تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اب زندگی جیسے تیسے گزارنی ہے، تو پھر میرے ذہن میں یہی چیز آئی کہ کیوں نہ یہ الیکٹریسٹی کا ہی کام، میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہوا تھا جب میری سائٹ تھی، تو یہی سوچا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. یہ ادھورا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ ارن کر سکوں. تو یہ 2003-2004 کی بات ہے. اس ٹائم میں وہاں اپنے علاقے میں ڈوکسو میں سرگودا الیکٹرک کے نام سے ایک شاپ تھی، تو وہاں پہ میں گیا، استاد سے ملا، سلام دعا کی. میں نے انہیں بتایا کہ بھئی میں یہ تھوڑا بہت وائرنگ کا کام جانتا ہوں، تو مزید میں اس کو جو ہے نا کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، موٹر وائنڈنگ اور یہ ہر چیز میں سیکھنا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگے بیٹا اگر آپ کر سکتے ہو، آپ میں حوصلہ ہمت ہے، تو میں حاضر ہوں آپ کو سکھانے کے لیے. تو اس دن بھی میں ایسے ہی، دن کا ٹائم تھا، تو یہ پانی کی موٹر میں ٹھیک کر کے آیا، تو میرے ہاتھ تھوڑے سے بلیک ہوئے تھے. تو استاد نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ سامنے گلی میں میڈیکل کیمپ ہے، آپ جو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس میں کوئی بہتری رکھی ہو. یہ میرے استاد کے الفاظ مجھے آج بھی اسی طرح سے یاد ہیں کہ واقعی وہ میری کایا پلٹنے والی بات تھی. میں جب وہاں گیا تو ڈاکٹروں نے تو چیک کیا، مشینیں وغیرہ تھی، کمپیوٹرائز چیک اپ کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کا RP ایشو ہے، یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، تو کیوں نہ ان کو ایجوکیشن کی طرف لایا جائے. وہاں سوشل ویلفیئر والے لوگ بھی تھے، کچھ اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے سے بھی تھے، اور ایک انجمن بہبود معذوراں کی خاتون تھی آنٹی عذرا کے نام سے. تو وہاں پہ جب انہوں نے مجھے یہ دیکھا تو میرے ہاتھ دیکھے تو کہتے ہیں یہ ہاتھ کو کیا لگا؟ میں نے کہا جی میں اس طرح الیکٹریسٹی کا کام کرتا ہوں اور یہ پانی کی موٹر ٹھیک کر کے، تو اس کی یہ بلیک وہ لگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یار اچھے بھلے کام نہیں کر سکتے تو آپ یہ بجلی کا کام کر کے اپنی جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے؟ میں کہا پھر مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ کا ہمت حوصلہ بھی ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، آپ پڑھو، کمپیوٹر سیکھو، آگے بڑھو. میں کہا جی میں کمپیوٹر کیسے چلاؤں گا، مجھے تو کچھ اسکرین پہ دکھائی نہیں دیتا. آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آگے پڑھ سکتے ہیں، آڈیو بکس ملتی ہیں، کیسٹس میں ملتی ہیں، ریکارڈنگ میں ملتی ہیں، آپ سنیں، ان کو یاد کریں، آپ پیپر دیں. تو وہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا سب سے خوش ترین دن تھا اور لائف ٹرن تھا. وہاں پہ پھر وہ جو آنٹی عذرا تھیں انہوں نے مجھے جو ہے پراپر گائیڈ کیا، اور پھر وہ 1-2 دن کے بعد مجھے یہ نرم ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، وہاں لے کے گئیں، میرا ایگزامائن کروا کے پھر مجھے اسپیشل جو ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بنوایا. پھر وہاں پہ NTCSP کا ادارہ ہے، وہاں کمپیوٹر ٹریننگ کے لیے ایڈمیشن دلوایا، اور اس کے بعد PFFB کے ادارے سے مجھے FA کا کورس لے کے دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے FA کی فل تیاری کروائی، آڈیو کیسٹ سے بھی، بکس سے بھی. انہوں نے مجھے بہت جو ہے نا کوآپریٹ کیا اس معاملے میں، اور مجھے انہوں نے بیٹا بنایا. اور میں کہتا ہوں کہ میری جو کامیابی کی فرسٹ سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ آنٹی عذرا ہے. تقریباً 10 سال کے بعد میں نے انٹر کیا، اور 2006 میں انٹر کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کمپیوٹر کورسز بھی کر لیے تھے، وہی ٹاکنگ سافٹ ویئر کے ذریعے جو انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو اسی بیس پر مجھے 2007 میں اسلام آباد سرینا ہوٹل کے HR میں ایز HR اسسٹنٹ کی جاب مل گئی.
تو میں نے وہاں 8 سال کام کیا. الحمدللہ میرے پاس 1100-1200 لوگوں کا ڈیٹا ہوتا تھا. ان تمام کے جو نیو لوگ آتے تھے وہ بھی، جو اولڈ ہوتے تھے وہ بھی، ان کے تمام امپلائر کارڈ میں پرنٹ کرتا تھا، لیمینیشن کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے فیکس مشین، ٹیلی فون کالز اٹینڈ کرنا، اور کلر پرنٹنگ، کلر PDF اسکیننگ، ای میلز، اور یہ سارے. پاکستان کا ایک اچھا خاصا بڑا ہوٹل ہے جس کے آپ جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے کام کیا، تو وہاں پہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ الحمدللہ میں نے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اور آفیشیل ورک وہاں پہ بہت کچھ سیکھا، اور مجھے وہاں پہ بھی بہت مختلف لوگ ملے. ہر کسی نے مجھے گائیڈ کیا، سکھایا، اور یہاں تک کہ فوٹو کاپی مشین تک میں آٹو آپریٹ کرتا تھا. جو ٹیچر ہیں، آپ ٹیچنگ کرتے ہیں بچوں کو، اسپیشل بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس حوالے سے؟ تو جب میں سرینا میں ہی تھا اسی دوران میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور 2014 میں الحمدللہ میں نے ماسٹر ان اسپیشل ایجوکیشن فرسٹ ڈویژن میں کر لیا تھا. تو 2015 میں UET ٹیکسلا میں مجھے گورنمنٹ جاب ملی ایز اے کمپیوٹر آپریٹر. تو یہاں سرینا سے میں نے ریزائن دیا، تو وہاں جوائننگ دے دی. تو ود ان 6 منتھ یہاں اسپیشل ایجوکیشن میں JSET جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر کی سیٹس آئی ہوئی تھیں گریڈ 16 میں. تو میں نے وہاں پہ اپلائی کر دیا. اس کے بعد انٹرویو ٹیسٹ میرا الحمدللہ وہ بھی میں نے کوالیفائی کر لیا. تو یہ سارا پروسیس ہوتے ہوئے 1 سال گزرا. تو اکتوبر 2016 میں نے یہاں جوائن کر دیا اور UET ٹیکسلا میں ریزائن دے دیا. اچھا مقصود صاحب، ایک جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے یہ تو بڑی ماشاءاللہ سے اسے کہیں گے کامیاب گزر رہی ہے. آپ اپنے جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں جو ہے سکسیزفل چل رہے ہیں. پرسنل لائف کے بارے میں مجھے بتائیں. آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی شادی کب ہوئی، کس طرح ہوئی، تھوڑا سا اس بارے میں. یہ 2014 میں شادی ہوئی، اور میری سسٹر تھیں، انہوں نے بات چیت چلائی، اور یہ ویڈو تھیں، تو ان کو بھی ظاہر ہے سہارے کی ضرورت تھی اور مجھے بھی ضرورت تھی. تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہمارا میل تھا، تو اللہ نے ہمیں ملا دیا. اور وہ نارمل ہیں اور ہاؤس جاب بھی ہیں، باقی کوئی ایکسٹرا جاب وغیرہ نہیں کرتی. تو بچے الحمدللہ نارمل ہیں. اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو نوازے. جو مطلب ویڈیو سے میں نے نکاح کیا تو ان کی پہلی 2 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی اس وقت 6 سال کی تھی اور چھوٹی تھی 2.5 سال کی. اب ماشاءاللہ وہ بڑی ہیں، بڑی پری 9th میں اور چھوٹی 5 کلاس میں. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے پہلے بیٹا دیا، بیٹی. اب ٹوٹل میرے پاس 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. جو ہے وہ بہت ساری کیا کہتے ہیں مشکلات دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور اس میں انسان کی اپنی بھی ہمت بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ ایفرٹ ڈال رہا ہے کسی بھی چیز کے. ڈیفینیٹلی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تھا کہ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکیں. تو میرے اوپر جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو تو ساتھ ساتھ میں جھیلتا ہی، اور میں رب کا شکر ہی ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں شاید اتنی ہی بوجھ کے قابل تھا، آپ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا اور اس کا صلہ آپ نے مجھے دینا ہے، تو مزید اس سے سختی نہ ہو. تو وہ بات ہے کہ مشکل وقت کبھی نہیں رہتا، ٹل جاتا ہے، لیکن اس میں ہمت حوصلے سے کام لیا جائے اور رب کا شکر ادا کیا جائے تو رب اس سے کئی گنا آسانیوں سے نوازتے ہیں. اہم میسج ہے، اور زندگی ہمیں یہ چیز سکھاتی بھی ہے کہ جتنا آپ صبر کرو گے، جتنا شکر کرو گے، اور جتنی آپ ہمت کرو گے، اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اور آپ جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گے. تو مقصود صاحب نے بات اینڈ میں بہت اچھی کہی ہے، ان کی لائف بھی بہت اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. اور اگر کسی نے اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الیکٹریشین بھی ہیں، تو اپنا کوئی آپ کے ہیں چیزیں خراب شراب، تو ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ سے، آپ جو ہے انہیں ٹھیک کر کے. یہاں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میرے پاس ایک ٹوٹلی بلائنڈ شاگرد ہیں جن کو تھوڑا بہت میں نے فزیکلی پاس بٹھا کے کچھ واشنگ مشین کے کنیکشن اور کچھ استری وغیرہ کا سکھایا ہے. اور اس کے علاوہ فونیٹک کال پہ ان کو میں آن لائن ہر چیز بتاتا ہوں، گیزر وغیرہ، ایگزاسٹ فین، پیڈسٹل فین، سیلنگ فین، روم کولر، ڈرائرز، یہ ساری چیزیں الحمدللہ وہ بلائنڈ ہونے کے باوجود وہ بھی کر رہے ہیں. اور ایک شاگرد میرے کوئٹہ میں ہیں، ان کو بھی اسی طرح آن لائن واٹس ایپ پہ میں نے ان کو بتایا، کنیکشن وغیرہ سکھائے، تو تھوڑا بہت وہ بھی اس طرح سے گھر میں کر لیتے ہیں. تو اسی طرح کسی کو کوئی بھی ہیلپ لائن چاہیے
تو میں اویلیبل ہوں. میرا ہاں جی کانٹیکٹ نمبر اور واٹس نمبر ایک ہی ہے 033150123111. آپ جو ہے وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی جو خراب چیز ہوگی اس کو بالکل ٹھیک کر کے دے دیں گے گارنٹی کے ساتھ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.